بجٹ چاہیے ہوتا ہے مختلف چیزوں کے لیے. بجٹ کے حوالے سے ہم بات کریں گے. اویس نے مجھے یاد کرا دیا, بلوچستان جیسے پسماندہ صوبے میں جہاں عام عوام کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ تعلیم و صحت ان کا بنیادی حق ہے, فنڈامنٹل رائٹ ہے یہ کسی بھی ہیومن کا, جہاں لوگوں کو پینے کا صاف پانی میسر نہیں ہے, انہیں اس بات کا کیسے پتہ ہوگا کہ ہر سال صوبے میں تعلیم, صحت اور اس قسم کی جو دیگر جو پروجیکٹس ہیں ان کے لیے بجٹ مختص کیا جاتا ہے؟ پھر اس بات کے بعد ان کو یہ کیسے پتا ہوگا کہ ان کے ٹیکس کے پیسے کن منصوبے پر خرچ ہو رہے ہیں؟ بالکل. اچھا, یہ والی چیز باقی جگہوں پر بھی نہیں پتا ہوتی کیونکہ یہاں پر تو معاملات اسی طرح کے ہیں. اب ایسے لوگوں کے لیے مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک تنظیم ہے, اس نے بجٹ میں شامل 3 جو شعبے ہوتے ہیں, صحت, تعلیم اور پانی, ان کو ایک موبائل ایپلیکیشن میں سمویا ہے, اور ایک عام شہری کو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ اسے معلوم ہو سکے گا کہ بجٹ کے پیسے کہاں خرچ ہو رہے ہیں. یہ بجٹ ٹریکنگ ایپ ہے اور بلوچستان میں یہ امپلیمنٹ ہوئی ہے. اس ایپ کو بنانے والے ہیں سینٹر فار پیس اینڈ ڈیولپمنٹ انیشیٹو. ان کی جو پروجیکٹ مینیجر ہیں مونس کائنات زہرا, وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے بہت اچھا انٹروڈکشن کروایا, اور جس طریقے سے آپ نے بجٹ کو اس بجٹ ٹریکنگ ایپ کے ساتھ کنیکٹ کیا وہ بڑا انوویٹو اور بڑا اچھا انٹرسٹنگ سا. انہوں نے دراصل مجھ سے شرٹس مانگ لی تھی نا, تو میں تو دے نہیں سکتی, اب بجٹ کا معاملہ ہے تو اس لیے مجھے بجٹ یاد آ گیا. یہ بتائیں کہ یہ ایپ اصل میں ہے کیسی, کس طرح سے استعمال ہو سکتا ہے, کون کون سے شہری, کیا سب کے لیے یہ اویلیبل ہے, فری آف کاسٹ ہے, ذرا اس کے بارے میں بتائیں. جی بالکل, یہ ایپ جو ہے, اس ایپ کا نام ہے DLG بجٹ ٹریکر. DLG سے مراد ہے ڈیموکریٹک لوکل گورننس. ہم ایک, جیسے ہماری تنظیم کا نام لیا گیا سینٹر فار پیس اینڈ ڈیولپمنٹ انیشیٹوز, ہم ایک پروجیکٹ امپلیمنٹ کر رہے ہیں فنڈڈ بائی یورپین یونین اینڈ فریڈرک نومن فاؤنڈیشن. اس پروجیکٹ کا نام ہے ڈیموکریٹک لوکل گورننس فار ڈیولپمنٹ ان پاکستان. تو یہ اسی تناظر میں ہم نے ایک موبائل ایپ لانچ کی ہے, اور یہ بالکل یہ تمام شہری اس کا استعمال کر سکتے ہیں. آپ اس کو گوگل پلے اسٹور سے فری آف کاسٹ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. بہت لائٹ ویٹ, صرف 7 MB کی ایپ ہے, لیکن بہت یوزفل ہے. اکثر سننے میں آتا ہے کہ بجٹ ایک بہت خشک سا موضوع ہے, لیکن اگر آپ بجٹ کو سمجھنے کی کوشش کریں, اور جو ہماری حکومتیں بجٹ پاس کرتی ہیں اس کی جتنی اہمیت ہے, تو میرے خیال میں خشک سے زیادہ یہ اہم مضمون ہے. اس ایپ میں آپ کو, جیسے آپ نے بلوچستان کا حوالہ دیا, بلوچستان کے ساتھ ساتھ آپ کو اس میں خیبر پختونخوا اور سندھ کا ڈیٹا بھی ملے گا. اس میں سندھ کے 5 اضلاع ہیں, خیبر پختونخوا کے بھی 5 اضلاع ہیں, اور بلوچستان کی بھی 5 اضلاع ہیں. سو ان ٹوٹل یہ جو موبائل ایپ ہے DLG بجٹ ٹریکر, اٹس اے منی ٹریکنگ ایپ. عوام اپنے ٹیکس کے پیسے کو ٹریک کر سکتے ہیں کہ ان کے ٹیکس کا پیسہ حکومت کن کن ترقیاتی اسکیموں میں لگا رہی ہے. ترقیاتی اسکیمیں بھی اسپیشلی ہیلتھ, ایجوکیشن اینڈ واٹر کے حوالے سے. جیسے تھوڑا سا میں اس کو آسانی سے سمجھنے کی کوشش کروں, ہم نے ڈاؤن لوڈ کر لیا, اب ہمیں اس پہ نظر کیا آئے گا. مثال کے طور پر بلوچستان میں 100 روپے رکھے گئے تعلیم کے بجٹ کے لیے, میں ایک ہائپوتھیٹیکل فگر لے رہا ہوں ایسے ہی کہ جی 100 روپے رکھے گئے ہیں بجٹ کے لیے, بجٹ میں مختص کیے گئے تعلیم کے لیے. اب میں جب اس ایپ کو دیکھوں گا تو وہ مجھے کیا بتائے گا اس 100 روپے کے بریک ڈاؤن کے حوالے سے؟ آپ جب یہ ایپ دیکھیں گے تو 100 روپے, جیسے آپ نے کہا 100 روپے ایجوکیشن پہ لگیں, یہ ایپ آپ کو ایجوکیشن میں یہ بھی بتائے گی کہ جو 100 روپے ان ٹوٹل ایجوکیشن پہ لگے ہیں اس میں کون کون سے پروجیکٹس ہیں, یا ہم عام اس کو آسان زبان میں کہیں تو ترقیاتی اسکیمیں کتنی ہیں. مثال کے طور پہ گورنمنٹ اسکول بن رہا ہے, کسی اسکول کی 4 دیواری بن رہی ہے, کوئی ہاسٹلس بن رہے ہیں, یا کسی اسکول میں ایڈیشنل کلاس رومز بن رہے ہیں, واش رومز کنسٹرکٹ ہو رہے ہیں. یہ ایپ آپ کو ایجوکیشن, جیسے آپ نے 100 روپیز کی ایگزامپل دی, میں اسی کو کوٹ کرتی ہوں آگے, یہ آپ کو یہ بھی بتائے گی کہ 100 روپیز میں 4 پروجیکٹس ہیں 20 روپیز کے, ٹھیک ہے. اور آپ کو پھر یہ پتہ چلے گا کہ ان 20 روپیز کے اگینسٹ گورنمنٹ نے کتنے پیسے ریلیز کیے ہیں اور کتنے ایکسپینڈیچر, یعنی اس کا خرچہ کتنا ہوا. تو یہ ایپ آپ کو کمپلیٹ انفارمیشن دیتی ہے کہ کسی بھی ایک ترقیاتی اسکیم پہ گورنمنٹ کی طرف سے ایلوکیشن کتنی کی گئی ہے, فائنینشیل سالانہ جو مالی سال ہوتا ہے اس کے حوالے سے. مثال کے طور پہ 2019-20 میں کوئٹہ میں ایک ترقیاتی اسکیم ہے ایجوکیشن کے حوالے سے, اس کے لیے حکومت نے 10 لاکھ روپے رکھے ہیں. تو اگلے 6 مہینے میں یا 4 مہینے میں اس 10 لاکھ میں سے کتنے پیسے ریلیز ہوئے اور کتنے پیسوں کا خرچہ ہوا, یہ وہ تمام انفارمیشن آپ کو. یہ تو بڑی ڈیٹیلڈ چیز ہے, بڑی زبردست, ہر ایک کو پتا ہو کہ بھائی میرا پیسہ کدھر جا رہا ہے. اچھا, اکثر اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ پورا بجٹ یوٹیلائز نہیں ہوتا ہے, جس ایریا میں وہ بجٹ یوٹیلائز ہونا ہوتا ہے وہاں پر یوٹیلائز نہیں ہوتا ہے, تو ہمیں اس سے یہ بھی پتہ لگ جائے گا کہ کتنا خرچ ہوا, کتنا بچ گیا. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, بلکہ جب ہم اس ایپ کے لیے ڈیٹا کلیکٹ کر رہے تھے تو ہمارے سامنے بجٹ کی ٹرانسپیرنسی کے حوالے سے بہت سارے مسائل تھے جو سامنے آئے. اکثر ایسے پروجیکٹس ہوتے ہیں جو اپروو ہو چکے ہوتے ہیں, ان کے لیے بجٹ ایلوکیٹ بھی کیا ہوا ہے, لیکن اس کے عوض کوئی پیسے ریلیز نہیں ہوتے. مثال کے طور پہ میں اگر
کوئٹہ میں رہتی ہوں اور مجھے پتا ہے کہ میرے محلے میں حکومت نے اس سال میں اسکیم دی ہے بیسک ہیلتھ یونٹ کنسٹرکٹ کرنے کی، اور اس کے لیے انہوں نے اتنے پیسے مختص کر دیے ہیں. جب میں جا کے دیکھتی ہوں کچھ مہینوں بعد کہ کیا اسکیم پہ کوئی کام ہوا ہے، میں جب وہاں کے مقامی لوگوں سے پوچھتی ہوں، متعلقہ افسران سے پوچھتی ہوں، تو وہ کہتے ہیں نہیں جی ایسی تو کوئی اسکیم نہیں تھی، نہ ہی اس کے لیے کوئی پیسے ریلیز ہوئے. تو اس طرح کی کانٹرڈکشن ہمیں نظر آتی ہے ہمارے بجٹ میں. اچھا مونس، یہ بتائیں کہ جو بجٹ کی یہ جو ایپ جب آپ لوگ بنا رہے تھے تو ڈیٹا کلیکشن کے لیے آپ لوگوں کو کہاں کس قسم کی پرابلمز فیس کرنی پڑی؟ کیا آپ لوگوں کے ساتھ آرام سے گورنمنٹ اور ادارے ڈیٹا شیئر کر دیتے تھے یا کہیں کوئی اس میں بھی رکاوٹیں تھیں؟ دیکھیں یہ آپ کا بہت اچھا سوال ہے، اور یہ کتنا انٹرسٹنگ اور اچھا سوال ہے کہ اس سوال کے اوپر ہم ایک مکمل ایک الگ سے شو کر سکتے ہیں کہ معلومات کو حاصل کرنے میں کتنے الگ الگ ہمیں مسائل کا سامنا ہو. خیبر پختونخوا میں لکیلی ہمارے پاس ایک اچھا رائٹ ٹو انفارمیشن کا قانون موجود ہے، اور خیبر پختونخوا کی جو گورنمنٹ ہے وہ خود بھی تھوڑا سا پرویکٹیو کام کرتے ہیں. تو اگر آپ خیبر پختونخوا کی فائنانس ڈپارٹمنٹ کی ویب سائٹ پہ جائیں تو وہاں پر کوارٹرلی بیسس پہ رپورٹس ایشو کی جاتی ہیں جس میں یہ مینشن ہوتا ہے کہ اس پروجیکٹ کے لیے اتنے پیسے ریلیز ہوئے کوارٹرلی بیسس پہ اور اتنا ایکسپینڈیچر آیا. سملرلی سندھ میں بھی ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ کافی حد تک فائنانس ڈپارٹمنٹ کی جو ویب سائٹ ہے وہ یہ ڈیٹا پرو ایکٹیولی خود سے ڈسکلوز کر دیتی ہے اپنی ویب سائٹ کے اوپر. بلوچستان میں سینیریو تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ بلوچستان کے ڈائنامکس بھی ڈفرینٹ ہیں. تو جو رائٹ ٹو انفارمیشن کا لا جس کا میں نے ریفرنس دیا، اس وقت پاکستان میں 5 معلومات تک رسائی کے قوانین موجود ہیں، 4 صوبائی لیول پہ اور 5واں فیڈرل لیول پہ، اور ان 5 میں سے جو سب سے کمزور قانون ہے وہ بلوچستان میں ہے، بلوچستان فریڈم آف انفارمیشن ایکٹ 2005. اب ہم نے بلوچستان کی جو ویب سائٹس پہ وزٹ کیا تو ویب سائٹس پہ ایسا ڈیٹا اویلیبل نہیں ہوتا. پھر ہم نے یہ سوچا کہ کیوں نہ آرٹیکل 19A کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 19A کے تحت جو معلومات تک رسائی کا قانون ہے، کیوں نہ ہم اس کو استعمال کرتے ہوئے صرف سرکاری اداروں سے مفاد عامہ کی معلومات لیں. مفاد عامہ کی معلومات ڈیفینیٹلی یہی تھی کہ ترقیاتی اسکیمیں آپ کے ڈسٹرکٹ میں کتنی ہیں، ہیلتھ ایجوکیشن واٹر سے ریلیٹڈ، اور اس کے اگینسٹ کتنا ریلیز ہوا بجٹ اور کتنا ایکسپینڈیچر ہوا، وہی جو ہمارے ایپ کے کانٹینٹس ہیں. تو ہم نے بگ نمبر آف انفارمیشن ریکویسٹ ہم نے بلوچستان میں فائل کی، لیکن انفارچونیٹلی جیسے میں نے کہا کہ بلوچستان کا قانون سب سے زیادہ کمزور ہے، وہاں ہمیں بہت مشکلات ہوئی. بلوچستان میں پنجاب کو آپ نے کیوں اس سے ابھی جو ہے پنجاب اور فیڈرل دونوں کو نہیں، اصل میں ایسا ہے کہ یہ دس از اے پائلٹ پروجیکٹ. یہ ہم نے ایک چھوٹا سا ابھی ایک انیشیٹو لیا، یہ ہم نے ایک ہمبل سی ہماری ایک ایفرٹ ہے کہ اس طرح کے کا ٹرینڈ ہونا چاہیے کہ ایک موبائل ایپ یعنی کہ ایک اتنی اہم انفارمیشن آپ کی پاکٹ میں ہو، آپ جب چاہتے ہیں آپ کو مل جائے گی. آپ ایزیلی آج کل ہم دیکھیں ہر شخص کے پاس اسمارٹ فون موجود ہے، انٹرنیٹ پیکیجز ہیں، اٹس سو ایزی ٹو گیٹ انفارمیشن آن انٹرنیٹ. تو ہم نے صرف یہ آئیڈیا دیا ہے، ہم نے اس آئیڈیا کو پچ کیا ہے کہ کاش کے ہماری گورنمنٹس، پروونشل اور فیڈرل گورنمنٹس اس طرح کی ڈفرینٹ انیشیٹوز لے کر عوام کو ان کی جو امپورٹنٹ انفارمیشن ہے اس طرح کی بجٹ کے حوالے سے، اسپیشلی جو ٹیکس کے حوالے سے معلومات ہوتی ہیں، وہ ان کو دیں. اور جو آپ کا سوال ہے کہ ہم نے پنجاب اور فیڈرل کو کیوں نہیں شامل کیا، تو ڈیفینیٹلی وی آر لوکنگ فارورڈ ٹو اٹ. ہم لوگ اسے ضرور ایڈ کریں گے، یہ فیوچر میں انشاءاللہ ہوگا. ابھی ہم نے صرف اس کو پائلٹ کیا ہے، اینڈ وی وش کہ گورنمنٹ بھی اس طرح ڈیجیٹلائز کرے. آئیڈیا تو بہت اچھا ہے، سب وہی دعا ہے کہ یہ ہو جائے تو بہت ہی آسان ہو جائے گا گورنمنٹ کی طرف سے. گورنمنٹ اپنے سارے فگرز ڈال دیں گے، ان کے پاس انفارمیشن بھی ظاہر ہے زیادہ ہوتی ہے، پرائیویٹ اداروں کو وہ ذرا ریلیکٹنٹ ہوتے ہیں انفارمیشن دینے سے، تو یہ ہو جائے گا تو بہت ہی کمال ہو جائے گا. بہت شکریہ ادا کریں گے ہم مونس آپ کا. بات آپ نے بڑی اچھی کی، آئیڈیا بھی اچھا ہے. وہ میں نے جب 100 روپے کی مثال دی تو مونس نے کہا کہ دیکھیں 100 روپے ہیں تو اس میں سے 20-20 روپے کے 4 پروجیکٹس لگا لیتے ہیں، اور یہ تو وہ جو آخری 20 روپے تھے اس کا پتہ نہیں لگتا اکثر بجٹ میں. تو یہ بھی ہونا چاہیے کہ تمام پیسوں کا حساب کتاب ہونا چاہیے بالکل صاف. یہ تانیہ ادروس اور ان سب کو جو بھی ٹیم ڈیجیٹل پاکستان پہ کام کری ہے اس پہ کام کر سکتی ہے.